تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ دو آیات سورۃ الانعام کی ہیں، آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 72۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان بدبختوں سے کہہ دیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا نہیں کریں گے جو نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اصل میں جب مکہ مکرمہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو کفار اور مشرکین بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے، آپ حضرات واقف ہیں کہ پہلی چال یہ چلی کہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال اور دولت چاہیے تو ہم بے شمار مال دینے کو تیار ہیں، اگر عرب کی اشرف، شریف اور عزت دار کسی خاتون حسین و جمیل سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ کروا دیتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی چیزیں پیش کی، ان میں سے جو بھی مانے ہم دینے کو تیار ہیں، صرف وہ دین اسلام کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ تو جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ باتیں رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان، یہ کفار مکہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور یہ مطالبہ کریں کہ میں اللہ کے پیغام کو پھیلانے سے، تبلیغ سے رک جاؤں، تب بھی میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اور نہ ایسا کروں گا۔ جب یہ چیز ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس کے بعد چونکہ ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام عمومی طور پر وہ تھے جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے یا کمزور تھے، بظاہر غربت میں تھے چند صحابہ کو چھوڑ کر، تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اسلام تو قبول کر لیں گے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ جو غریب صحابہ آ کے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہماری برابری نہیں ہو سکتی، یہ غریب ہیں، ہم امیر ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ان کی کوئی عزت نہیں کرتا، ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں بڑی عزت ہے، وقار ہے، تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا محبوب نے بتا دے کہ یہ جو غریب آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں ان امیروں سے کئی ہاں درجے اللہ کے ہاں عزت والے ہیں، تو لہٰذا ان کی یہ بات بھی ختم ہوگی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، تو شیخ نجد کی صورت میں ایک شیطان جو ہے وہ اس میٹنگ میں شریک ہوا، بڑے دلائل دیے گئے، آخر پہ اس نے کہا کہ سارے قبیلے کے لوگ مل کے حملہ آور ہوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، تو کسی ایک پر بات بھی نہیں آئے گی، سارے ہم مل کے قصاص ادا کر دیں گے اور جان چھوٹ جائے گی۔ وہ ساری چیزیں اس کے بعد یہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ یہ ساری جب ان کی باتیں اور کوششیں اور چالیں اور تدابیر ناکام ہو گئی، پھر انہوں نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے والد جو ہے وہ اتنے بڑے بتوں کے پجاری تھے، اتنے وہ بتوں کو پوجتے تھے، اتنا وہ مانتے تھے، آپ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کرنے جا رہے ہو۔ یعنی جب باقی چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے، ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اب آپ نے مرنے کے بعد اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤ گے، آپ فلاں کے سامنے کیسے جاؤ گے، ان کے دین کو، ان کے طریقے کو، ان کے راستے کو چھوڑ رہے ہو۔ تو یہ باتیں کہنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، محبوب ان بدبختوں سے فرما دیجئے جن کو تم پوجتے ہو ہم انہیں نہیں پوجیں گے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کر رہے ہو نا، ہم ان کی عبادت قطعاً نہیں کریں گے، ہم تو اس رب وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے جو مالک الملک ہے،
حی ہے، قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اس کی شانیں ہیں، بیدہ الملک جس کی شان ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، رب العالمین ہے، ہم تو صرف اس کی عبادت کریں گے، ہم ان کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ ہمیں نفع دے سکتے نہ ہمیں نقصان دے سکتے۔ اور تمہاری تو مت ماری گئی ہے، تمہاری تو مت ماری گئی ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے مورتی کشیدتے ہو، تیار کرتے ہو، بناتے ہو، سنوارتے ہو، بدبختو اتنا بھی عقل نہیں ہے، مڑ کے اسی کے سامنے سر سجود ہو جاتے ہو۔ جس کو مارکیٹ سے پیسہ دے کے خرید کے لاتے ہو، اسی کو اپنی تقدیر کا جو ہے داتا بنا کے بیٹھ جاتے ہو۔ ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ ہمیں نفع دے سکیں جو نہ ہمیں نقصان پہنچا سکیں، ان سے کیوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جب حجر اسود کا بوسہ لیا انہوں نے، استلام حجر اسود کیا، تو آپ نے خطاب فرمایا حجر اسود سے، فرمانے لگے اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ حجر اسود کو، جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ میں نے اگر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا نا کہ آپ کو بوسہ دے رہے تھے، میں کبھی آپ کو بوسہ نہ دیتا۔ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، اللہ کے سوا کوئی چیز کسی کو بھی نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع دے سکتی۔ جو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ بإذن اللہ پہنچتا ہے، اور جو بھی نفع پہنچتا ہے وہ بإذن اللہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نافع الخلائق ہیں، ساری مخلوق کو نفع دینے والے، ساری مخلوق کو نفع دینے والے۔ اب چھوٹی سی بات عرض کروں، اگر سارے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، صبح شام پڑھیں، اللہ کی توحید پر ایمان لے آئیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، کیا وہ جہنم سے بچ سکتے؟ آپ کہیں گے نہیں بچ سکتے جب تک محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو دیا نا اللہ کے محبوب نے نفع، جس نے پڑھ لیا، آقا نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، اس پر ایمان لائے، ایمان رکھے، اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے، بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ یہ آقا نے نفع دیا امت کو، جس نے بھی کلمہ پڑھا نفع مل گیا، اور جس نے نہ پڑھا تو وہ یضرنا کی صف میں آ گیا کہ اس نے نقصان اٹھایا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نفع بھی دیتے ہیں، نقصان بھی دیتے ہیں۔ جو آقا کی اتباع اور اطاعت کرتا ہے اسے نفع ملتا ہے، اور جو میرے آقا کی گستاخی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اسے نقصان ملتا ہے۔ لیکن یہ نفع اور نقصان حقیقت میں کون دے رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ جس طرح ایک عام بات ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہم دعائیں کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، ہم علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں پتہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں نفع دیں گے۔ کیا ڈاکٹر نفع دے سکتا ہے؟ نہیں، نفع تو میرا رب دیتا ہے، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا میں کچھ بھی بغیر سبب کے نہیں ہوتا، ایون کہ موت بھی رب دیتا ہے لیکن سبب کے ساتھ دیتا ہے۔ آج تک کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے یا کہا ہے یا سنا ہے کسی نے کہ فلاں شخص کو اللہ نے مار دیا؟ حالانکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ مارتا اللہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی بھی رب دیتا ہے اور موت بھی رب دیتا ہے، لیکن ہم کبھی نہیں کہتے کہ اللہ نے فلاں کو مار دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بیمار تھا، اسے کرونا ہو گیا، اسے ڈینگی ہو گیا، اسے فلو تھا، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے اللہ نے مار دیا، حالانکہ مارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کے بعد اب آگے چلے، اللہ فرماتا ہے کیا ہم اپنے رب کو چھوڑ کے ان کی پوجا شروع کر دیں جو ہمیں نہ نفع دیتے نہ نقصان دیتے؟ اور دوسرا فرمایا وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے پھر بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اسی کفر کی طرف، اسی شرک کی طرف۔
اسی اندھیرے کی طرف ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ فرمایا ایسا شخص اس طرح ہے، کالذی، ایسے آدمی کی طرح، استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، جس کو شیطان نے بھٹکا دیا ہے، جنات، شیطان جنات نے بھٹکایا ہوا ہے زمین میں، حیران، ششدر کھڑا ہے رستے میں، حیران ہے، پریشان ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب وہ کون سا شخص ہے؟ فرمایا لہو اصحاب، اس کے دوست ہیں، مخلص دوست اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ، جو اسے آوازیں دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، الی الہدی ائتنا، کہتے ہیں آج ہدایت کی طرف آ جا، ان شیطانوں کے ساتھ تعلق نہ بنا، ہدایت کی طرف آ، رحمان کے بندوں کی طرف آ، شیطان کے بندوں کی طرف نہ جا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا، ایسے دوستوں کے ساتھ نکلا کہ جن کو رستے کے پیچ معلوم ہیں، اس سے پتہ ہے کہ یہ رستہ منزل کی طرف جاتا ہے، اور اس سے جو برانچز نکلتی ہیں رائٹ لیفٹ جو ہیں وہ تباہی کی طرف جاتے، منزل سے دور کرنے والی ہیں۔ ایک رستہ شناس شخص کی طرح سفر کرنے کو نکلا، لیکن کچھ لفنگے رستے میں ملے، وہ کہنے نہیں یہ غلط جا رہا ہے، ادھر ہمارے ساتھ آ۔ استہوتہ الشیاطین کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ادھر ہمارے ساتھ آ، یہاں ہم عیاشی کریں گے، موجیں کریں گے، انجوائے کریں گے۔ یہ بیچارہ جو ہے صوفی جا رہا ہے، اس کو جانے دے، یہ جو ہے اکیلا جائے گا، کہاں تک چل سکے گا، اس کو چھوڑ، ہمارے ساتھ آ، آپ کو گانے سنائیں گے، آپ کو ڈانس دکھائیں گے، آپ کو جو ہے انجوائے کروائیں گے، آپ جو چاہیں گے ہم جو ہے وہ سب کچھ کریں گے۔ اس کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ اور وہ جو سیدھی راہ پر ہے، اللہ فرماتا ہے یدعونہ الی الہدی ائتنا، وہ آواز دیتا ہے وہ ان کے ساتھ نہ لگ، میرے ساتھ آ، سیدھی راہ پہ میں جا رہا ہوں، یہ تجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ تجھے غرق کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ تجھے تباہی اور ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کو چھوڑ میرے ساتھ آ۔ تو ایک طرف وہ کہتے ہیں ادھر آؤ، یہ دولت ہے، یہ روپیہ ہے، یہ پیسہ ہے، یہ منصب ہے، یہ سوسائٹی میں تیری رسپیکٹ بنے گی، لوگ تجھ سے ڈریں گے، تیرے گھر لوگوں کا تانتا بندہ جو ہے رہے گا، ادھر آ جا۔ دوسری طرف اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پکارے نہیں ادھر آؤ، میرے ساتھ آؤ، جنت کے راہی بن جاؤ۔ تو کیا اللہ فرماتا ہے حیران، یہ دو طرفہ آوازیں سن کے وہ بندہ ششدر اور حیران ہے۔ اب کیا ہے، ایک طرف اسے مادیت کھینچتی ہے کہ میں اگر اسلام کی طرف چلا گیا، دین پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر سود لینا بند ہو جائے گا، پھر کرپشن چھوڑنی پڑے گی، پھر دھوکہ چھوڑنا پڑے گا، پھر بے ایمانی چھوڑنی پڑے گی، یہ جو رشوت میں جو ہے اپنے آپس میں بیٹھ کے لیتا ہوں، اس رشوت کو خیر آباد کہنا پڑے گا، یہ جو میں غیبتیں کرنے بیٹھ جاتا ہوں یہ مجھے چھوڑنی پڑیں گی، یہ جو سازشیں کرتا ہوں یہ مجھے چھوڑنی پڑیں گی، یہ جو مجھے ماہانہ لاکھوں روپے رشوت ملتی ہے یہ ساری مجھے چھوڑنی پڑے گی، ایک یہ خیال آتا ہے۔ دوسرا اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اگر میں نے ان کی بات نہ مانی، دین کی بات نہ مانی، اسلام کی بات نہ مانی، تو قبر میں مار پڑے گی، جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا، آگ کا عذاب ملے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے حیران، تذبذب کا شکار ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا الہ ہؤلاء ولا ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، یہ تذبذب میں ہے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملا نہ وصال سن، کچھ بھی نہ ملا، حیران کھڑے۔ اگر ہم اپنا تجزیہ کریں کیا ہم بھی حیران کھڑے نہیں؟ قرآن نے تو 1450 سال پہلے کی بات بتائی ہے، کیا ہم بھی حیران کھڑے نہیں ہیں؟ ایک طرف ہمارے مفادات ہیں اور دوسری طرف اللہ کے احکام ہیں، ایک طرف دنیا کی چاندنی ہے اور دوسری طرف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ہم چاہتے کہ ہم کہتے ہیں دنیا بھی مل جائے جس طرح ہم چاہتے ہیں اور آخرت بھی مل جائے جس طرح ہم چاہتے ہیں، اب دنیا کیسے حاصل کریں اور آخرت کی کامیابی کیسے حاصل کریں، اس کے درمیان ہم بھی حیران اور پریشان ہیں۔ ہم چاہتے ہیں رشوت کریں، بے ایمانیاں کریں، دکانوں پر قبضہ کریں، پلاٹوں پہ بھی قبضے کریں، لیکن موت آئے گنبد خضرا کے سامنے اور قبر بنے جنت البقیع میں، پوری زندگی بے ایمانی کر کے آخر میں مسجد کمیٹی کا صدر بن کے
آخر میں ہر سال حج کر لیے، بہترین۔ اللہ کے بندوں کبھی سوچا نہیں رب اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ ہم حاجی بنے، غازی بنے، مدرسوں کے محتمم بنے، مسجدوں کی کمیٹیوں کے صدور بن جائیں، ہم کچھ بھی بن جائیں، جب تک بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہے۔ ہاں جس کو بخش دے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، صمد ہے۔ لیکن جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے، اور وہ جو صاحب ہدایت ہے وہ انہیں اعلان کر کے کہتے ہیں کل، محبوب ان سے کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، کیونکہ لوگوں نے ہدایت بھی اپنی اپنی بنائی ہوئی ہے نا۔ قربان جائے رب کی رحمت پر، رب نے پہلے فرما دیا کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، جو بندے جس کو ہدایت کہیں وہ ہدایت نہیں ہوتی۔ جس طرح آج جو ہے نا ہم مفتی عبدالقوی صاحب جیسے شخص سے فتویٰ لینا پسند کرتے ہیں کہ چلو ہمیں مل جاتا ہے جی فتویٰ مل گیا، بھائی ہدایت بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی مفتی اگر کہے نا یہ صحیح ہے تو وہ صحیح نہیں ہوتا جب تک قرآن نہ کہے کہ یہ صحیح ہے۔ کسی مفتی کے صحیح ہونے سے یا صحیح کہنے سے بات صحیح نہیں ہوتی، بات صحیح تب ہوتی ہے جب قرآن کے مطابق ہوتی ہے، اور قرآن نے ہمیں یہ بتایا کل، محبوب نے کہہ دے ان الھدی ھو الھدی ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ جو اللہ کی ہدایت ہے نا وہی اصل ہدایت ہے، حقیقی ہدایت وہ ہے۔ میں اگر کسی چیز کو کہوں یہ صحیح ہے کرتے جاؤ، نہیں، جب تک قرآن اس کو صحیح نہیں کہے گا میرے کہنے سے وہ صحیح، آپ کے کہنے سے وہ صحیح۔ جس طرح ہم سود کے حوالے سے مختلف ہیلے بہانے نکالتے ہیں، کہتے ہیں اب بچ گئے اب بچ گئے اب بچ گئے، کچھ کر لیا، لیکن تو صحیح تو تب ہوگا نا جب رب کے ہاں صحیح ہوگا نا۔ میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی چیز صحیح یا غلط نہیں ہوتی، اللہ کے کہنے سے ہدایت ہے، جس کو رب کہے یہ ہدایت ہے وہ ہدایت ہے، اور جس کو رب ہدایت نہ مانے سارا جہان ہدایت کہتا رہے وہ ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ کے محبوب کو اللہ فرماتا ہے وَأُمِرْنَا، ہمیں یہ حکم دیا ہے لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ رب العالمین ہے جو، اس کے سامنے جھک جائیں، اور ہم کیا کریں وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہم نماز قائم کریں، ہمیں یہ حکم ہے۔ وَاتَّقُوهُ، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ سے ڈریں، دنیا والوں سے نہ ڈریں، کیونکہ جو رب سے ڈرتا ہے تو دنیا پھر اس سے ڈرتی ہے، اور جب کوئی شخص اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ ہر ایک فرد سے ڈرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ وہ ہے جس کی طرف سب کا حشر کیا جائے گا، سب کو لٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔